الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پاکستان میں قربانی بھی نزدیک ہے اور اس کے متعلق گزشتہ جمعہ ہم نے ضروری باتیں عرض کر دی تھی۔ ارادہ یہ تھا کہ ان دنوں میں ذکر خیر ہوتا رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور سب سے بڑی چیز جو انہوں نے پیش کی وہ ہے توحید، لیکن پھر ہمیں اپنا موضوع بدلنا پڑا۔ اگلے جمعہ تک اللہ نے اگر مہلت دی، زندگی باقی رہی، تو پھر انشاءاللہ اس مضمون کی طرف آئیں گے۔ مجبوری یہ ہے کہ ہمارا ملک پاکستان جس نہج پہ چل رہا ہے یہ سارا نظام انگریزوں کا چل رہا ہے۔ مسلمان کا ایمان کمزور ہے، مسلمانوں میں جرأت نہیں ہے۔ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے سودی نظام کو ختم کر دیا تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ آج قرآن کریم کی ایک آیت میں پیش کرتا ہوں اور میں آپ کو واشگاف الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جب تک ملک میں سود رہے گا یہ ملک کبھی خوشحال نہیں ہو سکتا۔ اپنے دلوں کی تختی پہ لکھ لیں، یہ بات پکی کر لیں، اور جو لوگ اس سودی نظام کے حامی ہیں یا اس کا ساتھ دینے والے ہیں یا پشت پناہی کر رہے ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی وہ گرفت پڑے گی، اس لیے کہ سود کے مسئلے میں قرآن کریم نے تھوڑی سی بھی گنجائش اور رعایت نہیں دی ہے۔ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ذہن سے سود کی برائی ختم کر دی جائے، سود کا نام ہی بدل دیا جائے، منافع رکھ دیا جائے، پرافٹ رکھ دیا جائے، نئے نئے عنوانات سے سود متعارف کروایا جائے اور لوگوں کے دل و دماغ سے سود کی حرمت کو ختم کر دیا جائے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی، ادھر تو تم مسلمان ہو، نام ملک کا رکھا ہوا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور تمہاری کوشش ہے کہ لفظ اسلامیہ ختم کر دیا جائے۔ یہ بھی بات درمیان میں آئی تھی کہ اسلامی جمہوری اس کو صرف جمہوریہ بنا دیا جائے، وہ جمہوریت جو امریکہ میں ہے، وہ جمہوریت جو برطانیہ میں ہے، اسلامی جمہوریت نہ ہو، اسلام کا نام کاٹ دیا جائے۔ ہمارے حکمران، ہمارے سربراہ یہ مخلص ہوتے تو ہمارے ملک کے خیر خواہ ہوتے تو آج سود کا نظام کم از کم، یہ سودی نظام کم شرح پر آ چکا ہوتا اور یہ ختم کرنے کی کوشش پر لگے ہوئے ہوتے۔ ہم حیران ہیں اس اسلامی ملک میں جو اسلام کے نام پر لیا گیا، حاصل کیا گیا، اس ملک میں
اگر کوئی تحریک چلتی ہے سود کے خلاف، سود کے حامی کھڑے ہو جاتے ہیں. عجیب بات ہے. اور وہ کہتے کیا ہیں؟ ابھی ہمارا ملک متحمل نہیں ہے کہ ہم یہ سود کو فوری طور پر ختم کر دیں. ہمارے ملک میں طاقت نہیں ہے، ہمارے ملک میں ہمت نہیں ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سود کو ختم کرو. کبھی کسی بینک کا وکیل کھڑا ہو جاتا ہے اور کبھی کوئی حکومتی عہدیدار کھڑا ہو جاتا ہے. یہ نہ سمجھیں کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے. جو لوگ آج یہ کام کر رہے ہیں ماضی میں بھی یہ کام کر چکے ہیں. یہ سود کی حمایت پہلے بھی کر چکے ہیں، سود کی حمایت یہ اب بھی کر رہے ہیں. یہ پتہ نہیں موت اور قبر یہ چیزیں نظر ہی نہیں آتی. موت کیا ہے، قبر کیا ہے. قرآن کے خلاف تم کبھی سٹیلے لیتے ہو اور کبھی کہتے ہو کہ ہم مجبور ہیں. میں تو ان نمازیوں پر حیران ہوں اور ان لوگوں پر حیران ہوں جو سود کے حامی لوگوں کی تعریفیں اور گن گاتے ہیں. قرآن کریم کی آیات کو جلدی جلدی میں پیش کرتا ہوں. 3 پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. کان کھول کے سن لو، اچھے طریقے سے سن لو، اللہ کا فرمان سن لو. جس رب نے پیدا کیا اور روزی دینے کا وعدہ کیا ہے اس رب کا فرمان سن لو. وعدہ کس نے کیا ہے روزی کا؟ کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے. اس وقت تک ہمارا ملک خوشحال نہیں ہو سکتا جب تک سود کی جڑیں کٹ نہ جائیں. اللہ رب العالمین نے تجویز کی ہے سزا. ڈر جاؤ. الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون، یہ اپنی قبروں سے کھڑے نہیں ہوں گے. مگر کیسے کھڑے ہوں گے؟ فرمایا یہ حال ہوگا ان کا. الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یہ ایسے کھڑے ہوں گے جس طرح ایک جنون والا پاگل آدمی کھڑا ہوتا ہے، لڑ کھڑاتا ہے. ابھی گرا، یہ لڑ کھڑاتے ہوئے جس طرح پاگل لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، قیامت کے دن سود خور اپنی قبروں سے پاگلوں کی طرح نکلے. آج تم عقل مت بن رہے ہو. سود کی حمایت پاگل پن ہے، سود کی حمایت جنون ہے، سود کی حمایت قباحت ہے. تم اس کو یہ کہتے ہو اچھی چیز ہے، ہم اچھا ملک چلا رہے ہیں، خاک چلا رہے ہو. تم بیڑا غرق کر رہے ہو. تم اپنے اس ملک کو غضب الہی کی دعوت دے رہے ہو. تم اس لیے سودی نظام کوئی بھی حکومت قائم کرے ہم نے کبھی اس کی حمایت نہیں کرنی، چاہے کوئی حکومت بھی ہو. پاگل ہوگا، پاگل بن کے وہ قبر سے نکلے گا جو سودی کاروبار کرتا ہے. پہلی سزا. دوسری سزا رکوع وہی چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. زکوٰۃ دو گے، صدقہ دو گے، میں تمہارے مال کو بڑھا دوں گا. سودی کاروبار کرو گے میں اس کو مٹا کے رکھ دوں گا. یہ کون فرما رہا ہے؟ مولوی کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ نے کہا میں تمہارے سود کو مٹا کے رکھ دوں گا. اللہ اکبر. کبھی سودی آدمی کو پھلتا پھولتا تم نے دیکھا نہیں ہوگا. اس کے کاٹن کے کپڑوں پہ نہ جاؤ، اس کی تجاروں پہ نہ جاؤ، اس کی چمکتی دمکتی گاڑیوں پہ نہ جاؤ، اس کی کنالوں کی کوٹھیوں پہ نہ جاؤ. اس کے دل سے پوچھو کہ تمہیں سکون ایک لمحے کا بھی حاصل ہے؟ میرے رب نے کس کو مٹا کے رکھ دینا ہے؟ سود کو. اور صدقہ زکوٰۃ اگر دو گے، اللہ کہتے ہیں تم دو گے میں بڑھا دوں گا. میں نے اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کو دیکھا روتے ہوئے جنہوں نے سودی کاروبار کی. 2 آدمیوں کا ذکر میں کرتا رہتا ہوں. میرے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ مجھے دوستوں نے مشورہ دیا تھا بینک سے قرضہ اٹھا لو، بڑا کاروبار کرو. اور میں رکشہ چلاتا تھا، رکشہ میرا آج بھی ہے. میں نے اٹھا لیا تو کہتے کاروبار تیرا بڑا عروج پہ جائے گا، پھر ایسا ایسا بینک کا قرضہ وہ بھی اتار دینا، مزے کرنا. کہا جی اب حال یہ ہو گیا ہے بینک کا سودی قرضہ دن بدن میرے اوپر بڑھتا جا رہا ہے. اب نوبت بئی رسید یہاں تک پہنچ گیا معاملہ کہ میرا گھر اگر فروخت ہو تو میرا سودی قرضہ اتر سکتا ہے، ورنہ سودی قرضہ میں کسی طریقے سے اتار نہیں سکتا.
پلے کچھ نہیں رہا. اب میرے دوست مجھے زکوٰۃ کا پیسہ دینا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں آپ گھر نہ بیچو, زکوٰۃ ہم اکٹھی کر کے تمہیں دیں گے اور تم قرضہ اتار دو. میرے لیے اس حالت میں زکوٰۃ لینا جائز ہے؟ میں نے جب ساری صورتحال پوچھی تو میں نے کہا ہاں. میں نے کہا تمہارے لیے اس وقت زکوٰۃ لینا جائز ہے, قرضہ اتار سکتے ہو, لیکن پھر جب تمہارے حالات صحیح ہو جائیں پھر تم زکوٰۃ نہیں لے سکتے. سودی کاروبار ہو رہا ہے اور آپ مزے سے پھر رہے ہیں, آپ عیش سے پھر رہے ہیں, اور آپ یہ کہتے ہیں کیا ہماری پارٹی, ہمارا فلانا, ہمارا فلانا. جس وقت کسی ایسے نظام کی تعریف کی جاتی ہے جو اللہ کو پسند نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے. اللہ سود کو مٹا کے رکھ دے گا. دوسرا واقعہ, ایک آدمی زور کی نماز میں نے پڑھی, میرے پاس آ گیا. میرا شو روم ہے اور میں نے سودی قرضہ اٹھایا ہوا تھا کسی کے کہنے پر. اب حالت یہ ہے کہ میرا کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے. وہ سارا کا سارا جو میرا کاروبار کا وہ مرکز تھا اس کو بینک نے آ کر تالا لگا دیا اور اس پر قبضہ کر لیا کہ جب تک تم ہمارا قرضہ ادا نہیں کرو گے اس وقت تک یہ جگہ تم چھڑوا نہیں سکتے. اب میں کسی کام کا نہیں رہا. میں نوجوانوں اپنے گھر بنانے کا ارادہ کر رہے ہو, شادیاں کرنے کا ارادہ کر رہے ہو کہ کوٹھیاں بنائیں اور دلہن کو اس میں لے آئیں, اور تمہاری آمدنی کم ہے اور تم یہ چاہتے ہو کہ ہم بینک سے قرضہ لے کر ہم اپنا مکان بنا لیں. یاد رکھو اس مکان میں برکت کیا ہوگی جو بینک سے قرضہ لے کر بناؤ. بچ جاؤ خدا کی سزا سے, اللہ کے غیظ و غضب سے بچ جاؤ. استغفار کیا کرو, استغفار سے اللہ تعالیٰ مال کے اندر بھی برکت پیدا فرماتے ہیں اور اللہ گناہ بھی معاف فرماتے ہیں. کون سا کام کرنا چاہیے ہمیں؟ استغفار کا. میرے سامنے بالکل ایک نوجوان غور سے میری تقریر سنتا تھا. بالآخر کئی جمعوں کے بعد مجھے کہنے لگا مولانا صاحب میں بینک کی ملازمت کر رہا ہوں, میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے کہا چھوڑ دو, لیپا لاپی تو کرتا نہیں ہوں. میں یہ تو نہیں دیکھتا کہ آپ کیا چاہتے ہیں تاکہ اس کے مطابق بیان کروں, آپ کیا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے خوش کروں. میں یہ تو نہیں کہتا نا. میں نے کہا چھوڑ دو, ملازمت چھوڑ دو. اس نے ملازمت چھوڑی اور 3 ہفتے کے بعد میرے پاس جب آیا اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی. کہتے 17 دن تک مجھے اپنے معاش, ذریعہ معاش کے بارے میں پریشانی رہی کہ میرا کیا بنے گا. میں نے سود چھوڑ دیا, بینک چھوڑ دیا, بینک کی ملازمت میں نے چھوڑ دی, میرا کیا بنے گا. کہتے 17 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہتر نوکری اور ملازمت عطا فرما دی, حلال روزی عطا فرما دی. کئی مثالیں ہیں اس کی. تمہارے اندر جرأت نہیں ہے, تمہارے اندر فیصلے کی ہمت نہیں ہے, تمہارے اندر طاقت نہیں ہے. اس حکومت نے بیڑا خار کر کے رکھ دینا ہے. ہم سود کے مخالف ہیں, ہم اس کا آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا جو بھی سود کی حمایت کرے گا. اور ہم حکومت سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں آپ سود کی مخالفت کریں, سود کی حمایت نہ کریں آپ, ورنہ یہ پاکستان کی عوام اور مشکلات میں پھنس جائے گی اور پریشان ہوگی. یہ آپ ہمیں اس دلدل سے نکالیں آپ اور سودی کاروبار کو ختم کریں. آپ اپنے وزراء کو کہیں کہ عیاشیاں چھوڑ دیں, آپ اپنے وزراء کو کہیں پروٹوکول نہ لیں, آپ اپنے وزراء کو کہیں یہ ٹانٹوں کرتی ہوئی گاڑیوں پہ نہ پھرا کریں, آپ اپنے اخراجات کو کم کریں, نہ کہ سود لے لے کے نظام چلائیں آپ. اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ہمیں عطا فرمایا ہے اور اللہ کا قانون یہاں نافذ ہونا چاہیے یا نہیں نافذ ہونا چاہیے. امریکہ کا نظام ہونا چاہیے, برطانیہ کا ہونا چاہیے, کسی بھی ملک کا نظام ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں نظام چاہیے, دستور چاہیے, قرآن اور حدیث کا چاہیے. ہمیں صدیق اکبر چاہیے, ہمیں عمر فاروق چاہیے, ہمیں حیدر کرار چاہیے, ہمیں عثمان غنی چاہیے, ہمیں خالد بن ولید چاہیے, ہمیں امیر معاویہ چاہیے. ہمیں کون چاہیے؟ ہمیں عمر بن عبدالعزیز چاہیے, ہمیں یہ لوگ چاہیے, ہمیں اسلام چاہیے. میں آپ کو سزائیں وہ بتا رہا ہوں جو قرآن نے ذکر کی ہیں. قبر سے اٹھیں گے تو پاگل, اللہ سود کو مٹا کے رکھ دیتا ہے. اور اللہ نے فرمایا ومن عادا, میرے اس حکم پہنچنے کے بعد جو سود کی طرف لوٹے گا فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون, یہ دوزخ والے ہیں اور دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ کا حکم پہنچنے کے بعد جو سود کی طرف لوٹے گا. اور آگے چل کر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. اے ایمان والو, سود کو چھوڑ دو
اگر تم مومن ہو تو سود کو چھوڑ دو، اگر تم نے سود کو نہ چھوڑا تو پھر اعلان سن لو جنگ کا۔ کس کی طرف سے جنگ ہے؟ کوئی ملک آ کر تم سے نہیں لڑے گا، اللہ کہتے پھر میں لڑوں گا اور میرا رسول لڑے گا تم سے۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ سے لڑ سکتے ہو، پھر سود کے لیے بولتے کیوں نہیں ہو؟ ہر وہ فیصلہ جو قرآن کے خلاف ہوگا، ہم اس فیصلے کو جو حدیث کے خلاف ہوگا، شریعت کے خلاف ہوگا، جوتے کی نوک پہ رکھ کے ٹھوکر مار دیں گے ہم اس کو۔ اس لیے چکنے رہو، سود کی حمایت کے لیے ایک لفظ نہیں بولنا، اور دل سے کہو کہ سود حرام ہے، تمہارے اندر سے حرمت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اب قرآن کے بعد ذرا نبی کا فرمان سن لو، وہ نبی جس کے عشق میں تم اور میں محو رہتے ہیں، جن کا ذکر خیر ہمارے لیے باعث تسکین ہوتا ہے، نام آتے ہی محبت کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ نام نامی ہے محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ صلی اللہ۔ نہ آسمان نے ان جیسا دیکھا، نہ زمین نے ان جیسا دیکھا، نہ جنت میں ان جیسا ہے، نہ دنیا میں ان جیسا کوئی ہے۔ ان کی تو مدح کرتے کرتے زندگی گزر جائے تب بھی ان کا حق ادا۔ ذرا فرمان سن لیں ذرا ان کا بھی۔ لعن اللہ آکل الربا وموکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی لعنت ہو اس شخص پر جو سود کھائے، خدا کی لعنت ہو اس شخص پر جو سود کھلائے، خدا کی لعنت ہو اس شخص پر جو سود کو لکھے، منشی ہو اور اکاؤنٹنٹ کا کام کرتا ہو، فرمایا اس پر بھی خدا کی لعنت ہے، اور فرمایا وہ شاہدہ ہے، اور سود کے معاملے پر دو گواہ بننے والے ان پر بھی خدا کی لعنت ہو۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ۔ وہ نبی جس کی شفاعت کی میں بھی امید رکھتا ہوں، اور آپ بھی کیا رکھتے ہیں امید، اس نے لعنت کی ہے سود والوں پر، اس ہستی نے لعنت کی ہے سود والوں پر، اور کتنے لوگوں پر؟ کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا۔ اور فرمایا کوئی آدمی 1 درہم سود کا کھائے، آگے میں کیسے حدیث مکمل کروں، لیکن پاک نبی کا فرمان ہے تو اس لیے مکمل کر دیتا ہوں۔ فرمایا 1 درہم جو سود کا کھائے اس کا گناہ زیادہ ہے 36 مرتبہ ماں کے ساتھ زنا کرنے سے۔ اتنی گندی چیز ہے سود اور ربا۔ انا للہ و انا الیہ۔ کیسے مزید سے اس کی طرف جا رہے ہو، اس کی حلت کی طرف جا رہے ہو۔ سب دعا کر لو، اے اللہ ہمیں معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے حکمرانوں کو اے اللہ سود ختم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ سود کے حامی ہیں ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔